بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز اقراء پاک بوائز سیکنڈری اسکول. عزیز طلباء، آج ہم کلاس 10 میں لیکچر نمبر 7 کے ساتھ ہیں اور آج ہم پڑھیں گے ساؤنڈ. ہاؤ ساؤنڈ از پروڈیوسڈ. ساؤنڈ کس طرح پروڈیوس ہوتی ہے، آڈیبل فریکوینسی کیا ہوتی ہے اور آڈیبل رینج کیا ہوتی ہے، اسی طرح ویلوسٹی آف ساؤنڈ کس طرح سے میجر کی جاتی ہے. سب سے پہلی بات تو ہم یہاں یہ شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ساؤنڈ پروڈیوس کیسے ہوتی ہے. بہت سمپل سی بات یہ ہے کہ وائبریشن از دا کاز ٹو پروڈیوس اے ساؤنڈ. in any way, in any place of this earth, کہیں پر بھی کوئی ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ وائبریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس وائبریشن کو ہم ہر جگہ اپنے آس پاس اپنے انوائرمنٹ میں چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی جو آواز ساؤنڈ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ایک ووکل کارڈ یہاں پر ہے جس کی وجہ سے اس کی وائبریشن سے یہ ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. اور یہی نہیں، آپ اپنے اگر خاموشی سے بیٹھ جائیں اور غور کریں کہ کون سی آواز کہاں سے آ رہی، تو آپ کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں ایسی وائبریشنل موومنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. کچن میں برتن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، وہاں ساؤنڈ پروڈیوس ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کوئی چلتا ہے تو اس کے یعنی اگر وہ چل رہا ہے کنکر اور سوکھے ہوئے پتوں پر تو اس کی وائبریشن سے کچھ اور ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی، اور اگر وہ بالکل گلیزڈ ٹائلز کے اوپر کہیں چل رہا ہے تو اس کی جو ساؤنڈ ہوگی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی. لیکن جتنی بھی ساؤنڈز پروڈیوس ہو رہی ہیں وہ ساری وائبریشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ہوا جب چلتی ہے تو پتوں سے سرسراتی ہوئی نکلتی ہے اور اس کی ایک خاص آواز ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو یہ بھی اس کے پتوں کی اور ہوا کی جو وائبریشن ہے، پتوں کی وائبریشن ہے ہوا کی وجہ سے، وہ اس کی آواز ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کہیں پر بہت نیرو پائپ کی جگہ یا نیرو جگہ سے کوئی ہوا بہت تیزی سے آ رہی ہو تو وہ ایک ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تو ہر طرح کی ساؤنڈ دنیا میں جہاں کہیں بھی پیدا ہو رہی ہے وہ وائبریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. اچھا، اب ہم اس ساؤنڈ کے بارے میں 4 چیزوں کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ساؤنڈ کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے اس کا یونٹ ڈیسیبل ہے. اس کا یونٹ ڈیسیبل کہلاتا ہے اور اس کو ڈی اسمال بی کے ساتھ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اس کو ساؤنڈ انرجی انٹینسٹی لیول بھی کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، ایم سی کیوز میں کہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ انٹینسٹی آف ساؤنڈ یا ساؤنڈ انرجی ڈینسٹی لیول کیا ہوتا ہے، تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ڈیسیبل از دا یونٹ آف انرجی ڈینسٹی لیول آف ساؤنڈ. اسی طریقے جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ہماری آڈیبل رینج. ہم ایک خاص رینج میں آواز کو سن سکتے ہیں. ایک خاص فریکوینسی کی آواز کو تو سن لیتے ہیں، لیکن اس سے کم یا زیادہ والی فریکوینسی کی ساؤنڈ ہے وہ ہم نہیں سن سکتے. جیسے ہماری جو عام نارمل رینج ہے، آڈیبل رینج، وہ 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک ہوتی ہے. یہ میں ہیومن بینگ کی بات کر رہا ہوں. جانور اس کے علاوہ دیگر ساؤنڈز جو ہے وہ سن سکتے ہیں اس رینج میں. میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ آڈیبل رینج ہمارے انسانوں کے اعتبار سے ہے. اور اگر کوئی ساؤنڈ 20 ہرٹز سے کم ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں انفراسونک ساؤنڈ، جس کی فریکوینسی لیس دین 20 ہرٹز ہوتی ہے. اور اگر کوئی ساؤنڈ کسی ساؤنڈ کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہو جائے تو وہ الٹراسونکس میں آ جاتا ہے. الٹراساؤنڈ سونکس کہلاتا ہے، اور وہ اس کی فریکوینسی مور دین 20,000 ہرٹز ہوتی ہے. یہ جو انفراسونک ساؤنڈز ہیں یہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی سنائی نہیں دیتی ہیں. یہ انفراسونک ساؤنڈز ہمیں سنائی نہیں دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے
जिस्म और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डाल सकती हैं। ये सारा का सारा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हमारा जो नर्वस सिस्टम है या हमारे जो सेंसेस हैं उस पर कहीं असर आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम बेखबर बैठे हों और कोई आके हमें अचानक एक साउंड से हमें डराना शुरू कर दे, अब वो कान में आके चीख मार दे, या एकदम कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सप्लोजन हो जाता है, धमाका, तो हम एकदम, या हम अपने ख्याल में बैठे में एकदम बेल बज जाती है, घंटी बज जाती है उसकी टेलीफोन की, तो हम अचानक चौंक जाते हैं कि एकदम ये क्या हुआ। तो हमारा जिस्म एक यानी अनप्लेजेंट कह लीजिए, या आप यूँ समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड, अनडेलिबरेटली मूवमेंट में कुछ इस तरह से आ जाता है जिससे इंफ्रासोनिक साउंड होने की वजह से हमारे जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है। इवन बाज़ हालात में तो ऐसा भी होता है कि इंफ्रासोनिक साउंड्स जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है, वहाँ कहीं डेथ का ज़रिया भी बन सकती है। अल्ट्रासोनिक्स मोर देन 20,000 हर्ट्ज, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे कान में जो एक पर्दा है वो उस रेंज को यानी इस 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और कान के पर्दे हमारे फट सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हम सिर्फ वो साउंड सुन सकते हैं, हमारे लिए वो ऑडिबल साउंड होती है, ऑडिबल रेंज वो होती है हमारी जिसमें हमारे कान के पर्दे में वाइब्रेशन आना शुरू हो जाए, और उसकी बर्दाश्त की हद जो है वो है 20,000 हर्ट्ज। इससे ज्यादा हो जाएगी तो अल्ट्रासोनिक्स, और अल्ट्रासोनिक्स में हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, और दीगर कुछ जो है वो इश्यूज आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ऑडिबल साउंड है वो 20,000 से ये ऑडिबल साउंड जो है वो 20,000 से 20,000 रेंज फ्रीक्वेंसी तक होती है, हर्ट्ज तक होती है, और जो अनऑडिबल साउंड है उसमें हमारे पास इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक्स आते हैं, वो इसके अलावा फ्रीक्वेंसी के होते हैं। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड पर। देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर एयर में कैलकुलेट की जाए या मेजर की जाए तो 330 मीटर पर सेकेंड होती है। वाटर में 1450 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, जबकि आयरन में ये 5130 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि आयरन में इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि अगर आप पोल लगा हुआ है और पोल के ऊपर किसी चीज से आप उसको बजाएं तो उसकी आवाज बहुत दूर तक चली जाती है, हालांकि आपने एक पत्थर लिया है और उसके पोल को आपने सिर्फ बजाया है, लेकिन वो दूर तक चली जाती है और बहुत तेजी से चली जाती है, बहुत जल्दी बहुत जल्दी दूर तक पहुंच जाती है। और पानी में भी जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वो एयर की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। हम एयर में सांस लेते हैं, हवा में रहते हैं, हवा में हमारा गुज़र औक़ात है, लेकिन हम जिस साउंड पर वर्क कर रहे होते हैं, जिस साउंड के साथ हम अपने ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बहुत लो है इनके मुकाबले में। अच्छा, अब अगर फर्ज कर लें कि हम इसकी वेलोसिटी को मेजर करते हैं तो हमें मालूम है कि सारी की सारी जितनी भी साउंड होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। इसी वजह से इसमें कोई एक्सेलरेशन तो पाया नहीं जा सकता। अब जब एक्सेलरेशन नहीं है तो हमारे पास वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा v=s/t, जिसको हम बारहा इसका तस्करा भी कर चुके हैं। वेव्स में भी इस बात का तस्करा किया था कि वेव्स जितनी भी होती हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होती है, तो साउंड भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, s/t इसका फॉर्मूला। अच्छा, अब बात ये होती है कि हवा में हम यहाँ पर हैं दो डेस्टिनेशन हमने ले लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक डेस्टिनेशन ए है और एक डेस्टिनेशन बी है। हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक डेस्टिनेशन ए से बी तक कितनी देर में पहुंचती है। अब दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं।
آپ میں سے 2 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پوزیشن اے پر اور پوزیشن بی پر موجود ہیں. جو پوزیشن اے پر ہے اس کے پاس ایک گن ہے, اور جو پوزیشن بی پر ہے اس کے پاس ایک میجرنگ انسٹرومنٹ, یوں سمجھ لیجئے کہ اسٹاپ واچ ہے. یہاں سے گن فائر ہوتا ہے اور یہاں سے ٹائم میجر کیا جاتا ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ T1, یہ ٹائم اس نے نوٹ کر لیا, T1 آ گیا. اچھا, اب بات یہ ہوگی کہ پوزیشن چینج کر دیجئے, ٹائم میجرنگ جو ہے وہ پوزیشن اے پر آ جائیں اور جو گن فائر والے ہیں وہ پوزیشن بی پر چلے جائیں. اب یہاں سے گن فائر کیا جائے اور اے پوزیشن سے ٹائم کو میجر کیا جائے, یہ ٹائم اس سے ڈیفرنٹ ہو جائے گا. ڈسٹینس تو چینج نہیں کیا ہم نے, اس کے باوجود ٹائم دونوں کا چینج آ رہا ہے. اے سے بی تک کا ٹائم مختلف ہے اور بی سے اے تک کا ٹائم مختلف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر بلوئنگ ایفیکٹ اس میں شامل ہو جاتا ہے. ایئر بلوئنگ ایفیکٹ اس میں شامل ہو جاتا ہے. ایئر بلوئنگ ایفیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایئر بلوئنگ ایفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایئر کس راستے سے, یعنی کس ڈیسٹینیشن سے کس ڈیسٹینیشن تک جا رہی ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ گن فائر والے اے پوائنٹ سے, یعنی اے پوائنٹ سے وہ بی پوائنٹ تک جا رہی ہے, تو وہ اس ساؤنڈ کو سپورٹ کر دے گی. اور اگر وہ بی سے اے پر آ رہی ہے تو پھر اس کو سپورٹ نہیں کرے گی بلکہ اپوز کرے گی, اس کو ٹائم زیادہ لگے گا پہنچنے میں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, جب ہمارے پاس دونوں کے ٹائمنگز ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں ٹائمنگز کو نوٹ کر لیتے ہیں. ادھر کا ٹائم بھی نوٹ کر لیا, اے سے بی تک پہنچنے کا اور بی سے اے تک پہنچنے کا, دونوں ٹائم نوٹ کر کے دونوں کو ایڈ کیا, 2 سے ڈیوائڈ کیا, تو ایک ایوریج ٹائم ہمارے پاس آ جاتا ہے. That is the actual time to reach the sound from position A to position B. اب اگر ہوا بالکل بند ہو جائے, ہوا نہ چل رہی ہو, تو اس صورت میں جب ہم یہاں سے یہاں تک کا ٹائم نوٹ کریں گے اور یہاں سے یہاں تک کا ٹائم, تو پھر یہ T1 اور T2 دونوں سیم ہو جائیں گے یا آلموسٹ سیم ہوں گے. اس وقت ہماری ویلیو جو ہے وہ T کے ایکول آ جاتی ہے. تو آج ہم نے اپنے لیکچر میں یہ پڑھا کہ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے, کیسے پیدا ہوتی ہے, اس کی انٹینسٹی کیسے کس یونٹ میں میجر کی جاتی ہے, آڈیبل ساؤنڈ کون سی ہوتی ہے, آڈیبل ساؤنڈ کی رینج کیا ہوتی ہے, ان آڈیبل ساؤنڈ کیا ہوتی ہے, انفراسونک الٹراسونکس میں کیا ڈفرینس آتا ہے, اور ہمارے پاس ویلوسٹی آف ساؤنڈ کس طرح سے ہم میجر کرتے ہیں. ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے ساؤنڈ ویو اور ایک ہے لائٹ ویو. آپ کہیں دور کھڑے ہوئے ہوں, بہت دور کوئی فائر ہوتا ہے, آپ کو روشنی کی چمک تو پہلے نظر آ جائے گی, لیکن اس کے فائر کی آواز آپ کو بعد میں آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روشنی کی چمک آپ تک پہنچی ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے پہنچی ہے. یہ 2 مختلف باتیں ہیں. آپ کے پاس جو روشنی کی چمک پہنچی ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے پہنچی ہے, اور جو آواز آئی ہے وہ اسپیڈ آف ساؤنڈ سے آئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو اسپیڈ ہوتی ہے, اس وقت جو سب سے زیادہ اسپیڈ کاؤنٹ ہو رہی ہے وہ ہے اسپیڈ آف لائٹ, جو ہمارے عام انوائرمنٹ میں کی بات کر رہا ہوں میں. اور جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہے وہ تو صرف 330 میٹر پر سیکنڈ ہے. تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے دونوں کے اندر. اس وجہ سے ہمیں لائٹ پہلے ہم تک پہنچ جاتی ہے اور جو ساؤنڈ ہے وہ ہم تک دیر میں پہنچتا ہے. بجلی چمک رہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کی چمک پہلے نظر آ جاتی ہے اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ جو ہے وہ بعد میں محسوس ہوتی ہے, سنائی دیتی ہے. اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ جو چمک ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے ہم تک آئی ہے, اور جو بادل کی آواز ہے یعنی گڑگڑاہٹ کی آواز ہے وہ ہم تک اسپیڈ آف ساؤنڈ سے آئی ہے, وہ بہت کم سلو آئی ہے. اسی طریقے سے اگر کہیں پر آپ بہت دور کہیں کھڑے ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ ایک آدمی کہیں پر ہتھوڑا چلا رہا ہے اور اس کی ساؤنڈ آپ سن بھی رہے ہیں,
تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا ہتھوڑا یعنی ہیمر اس نیل یعنی کیل کے اوپر لگا، یہ لگتا ہوا پہلے نظر آ رہا ہے، اور اس پہ لگنے کی جو آواز ہے وہ دیر میں آپ تک آ رہی ہے. دس از دا سیم سچویشن. وہ جو ہتھوڑے کی جو نیل کے اوپر یا کیل کے اوپر لگنے کی جو چوٹ ہے، اس کا دکھائی دینا اسپیڈ آف لائٹ سے ہم تک پہنچا ہے، اور اسپیڈ آف لائٹ سے پہنچا ہے. کوئی بھی چیز ہمیں جو نظر آتی ہے اسپیڈ آف لائٹ ہی کی وجہ سے نظر آ رہی ہے، اور جو اس کی ساؤنڈ ہے وہ ہمارے پاس اسپیڈ آف ساؤنڈ کی وجہ سے ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. اس کو ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے گا. آئندہ جو ہم آپ کام کریں گے وہ اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں ساؤنڈ کی، ان کو دیکھیں گے، کیریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے. اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.